صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم شخصیات ہیں کہ ان کو حضور نے فرمایا یہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر آسمان پر ستارے نہ ہو تو آسمان بے رونق نظر آتا ہے، اسی طرح ہمارے اور حضور کے درمیان اگر صحابہ نہ ہو تو دین بے رونق نظر آتا ہے۔ یہ صحابہ ہی تو تھے کہ جنہوں نے دین کی آبیاری کی، جنہوں نے دین اسلام کو پہنچایا۔ اور پھر جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے تو ان کا تو دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی اصل چیزیں وہ صحابہ ہی کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے۔ میرے آقا اخلاق کریمہ کے کتنے مالک تھے، میرے آقا کے اخلاق کی تو مثالیں دے دے کر ہم تھک جائیں، لیکن میرے آقا نے ایک جگہ پر بڑے سخت الفاظ کہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے شریر پر لعنت کرے۔ اس میں دو باتیں، اس حدیث میں میرے آقا کی غیب کی خبر بھی ہے۔ میرے آقا کو معلوم تھا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، تو میرے آقا نے میرے صحابہ کی عزت کو اسی وقت بیان فرما دیا۔ پھر کیا فرمایا حضور نے؟ اکریموا اصحابی من خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، یہ تم سب میں بہتر ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اذا ذکروا اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو خیر سے کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ اب جو مدعا تھا میں اب اس مدعے کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور مغیرہ بن شعبہ کو اور ابو موسیٰ اشعری کو، یہ تین صحابہ کرام، اور چوتھے عمر بن عاص، یہ چار صحابہ ایسے کہ جن کو بڑا برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے کچھ پیر خانے اس میں ملوث ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا ایک مزاج ہی الگ ہے۔ بہت سارے ایسے پیر خانے ہیں جو اہل بیت کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کر ان صحابہ پر طعن کرتے ہیں، تو اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں کہ اہل سنت کا متفقہ مذہب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیان فرماتے ہیں کہ ان چار صحابہ میں سے کوئی کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے یا گستاخی کرے، اگر وہ مسجد کا امام ہے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الیادہ ہے، گناہگار بھی ہوں گے تو نماز کو دوبارہ دہرانا بھی پڑے گا۔ اب صحابہ کے فضائل سنیں۔ اب امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں، اس کا ثبوت میں اب آپ کو دیتا ہوں بخاری شریف سے، عام کتاب نہیں، بخاری شریف کتاب المناقب باب ذکر معاویہ میں یہ دو حدیثیں موجود ہیں، یہ دو ہی حدیثیں امام بخاری لائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا غلام آیا، بولا میں نے دیکھا رأیت معاویہ صلاۃ العشاء برکعۃ واحدۃ الوتر، میں نے دیکھا امیر معاویہ وطر میں ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کیا کہا پتہ ہے؟ حضور کے کزن ہیں، حبر الامہ ہیں اور علی کے جانشین ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ غلام کو کہا خاموش ہو جا، تو جانتا نہیں امیر معاویہ کو انہو قد صحیب رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ اور نیچے فرمایا انہو فقیہ، وہ مجتہد ہے۔ اگر مجتہد کبھی حدیث سے مسئلہ نکالے اور مسئلہ نکالتے ہوئے غلطی کر دے، مجتہد اگر مسئلہ نکالتے ہوئے غلطی کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ وہ تحقیق کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور صحیح مسئلہ اخذ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امیر معاویہ کو مجتہد کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ یہ کون ہے؟ حضور نے جس کے لیے دعا کی تھی، مولا میرے چچا کے بیٹے کے دل کو قرآن کے لیے کھول دے۔ ان کا علم ایسا تھا کہ اونٹ کی رسی بھی گھم جاتی وہ قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی امیر معاویہ کے بارے میں۔ اب بتائیں تو جو امیر معاویہ پر شب و شتم کرتے وہ کس قدر برے ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام کے جو آپس کے اختلاف ہیں اس میں ہمیں تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُهُمْ اِحْتَدَيْتُهُمْ۔ سامعین محتشم، ہفتہ وار درس و قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پھر ہمیں یہ موقع ملا
آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 سے میرے آقا نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جنگ ہوگی. بولے سبحان اللہ. میرے آقا نے پہلے کہا تھا. میرے آقا نے 2 حدیثیں پہلے ارشاد فرمائی تھی اس واقعے سے. دونوں حدیث بخاری شریف میں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ امام حسن جب چھوٹے تھے حضور نے اپنی گود میں لیا. ینظر الی المرء ینظر الناس. ایک مرتبہ حضور نے امام حسن کو دیکھا, ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھا اور کہا ابنی ھذا سید لعل بین المسلمین عظیمتین فئتین. میرا یہ بیٹا حسن 2 مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا. ابھی گود میں ہے, ابھی گود میں ہے. دوسری حدیث میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعہ, قیامت نہیں آئے گی حتی یقتتلوا فئتان دعوہما واحدہ, کہ میری امت کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے, دونوں لڑنے والوں کا دعویٰ ایک ہوگا. بتائیں کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اور امام صاحب اگر کسی بات پر اختلاف کریں دونوں کا دعویٰ ایک ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی دعوہما واحدہ, دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. وہ جنگ کیا تھی, وہ دعویٰ کیا تھا؟ اب وہ سنیں. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو وہ بنو امیہ سے تھے, امیر معاویہ بھی بنو امیہ سے تھے. امیر معاویہ نے حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے, ہمیں عثمان کے قصاص چاہیے, عثمان کا بدلہ چاہیے. حق وہی ہے جو علی نے کیا, حق وہی ہے. لیکن میں پہلے ہی ثابت کر چکا ہوں کہ امیر معاویہ مجتہد ہے اور خطا اجتہادی ہے, خطا اجتہادی پر کوئی گناہ. امیر معاویہ نے یہ کہا, حضرت علی نے کہا ابھی پوزیشن ایسی نہیں ہے, بہت سارے لوگ منافقین بھی شامل ہو گئے, اگر ہم ابھی یہ بدلہ لینے جائیں گے تو اسلام بگڑ جائے گا. اب حضرت علی نے یہ بات کہی, وہ بھی درست تھی. کہا بدلہ لیں گے, ابھی نہیں لیں گے. امیر معاویہ نے کہا بدلہ ابھی لینا ہے. باتیں دونوں کی ایک ہی تھی نا, میرے آقا کا فرمان تو ایک ہی ہوا نا کہ دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا. اب دعویٰ ایک. اب کیا ہوا, دونوں نے تو میں ایک جنگ کی شکل اختیار کر گئی. پہلے یہ جنگ ہوئی شام میں جس کو کہتے ہیں جنگ صفین. دوسری یہ جنگ ہوئی کوفہ میں جس کو کہتے ہیں جنگ جمل. اس جنگ میں کچھ صحابہ کرام امیر معاویہ کے ساتھ بھی تھے, کچھ صحابہ کرام حضرت علی کے ساتھ بھی تھے, اور جلیل القدر صحابہ ابو ہریرہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر صحابہ وہ کسی جانب بھی نہیں تھے. یعنی کہ اس وقت صحابہ کی 3 جماعتیں تھیں, ایک جماعت علی کے ساتھ, ایک جماعت امیر معاویہ کے ساتھ تھی, اور ایک کسی بھی جانب نہیں تھی. یہ تینوں کے تینوں حق پر تھے. حق پر تو علی ہیں, اور ایک جو کسی جانب نہیں تھے وہ بھی ٹھیک تھے, اور یہاں امیر معاویہ خطا اجتہادی پر تھے. اب کیا ہوا, یہ جنگ چلتی رہی. پھر حضرت علی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اقتدار پر امام حسن آئے. امام حسن کو امیر معاویہ سے بڑی محبت تھی. امیر معاویہ نے خالی صفحہ امام حسن کے پاس بھیج دیا, بولا جس شرائط پر صلح کرنا چاہتے اس شرائط پر صلح کر لیتے ہیں. امام حسن نے کہا اس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں, چاہوں تو لڑوا دوں, چاہوں تو صلح کروا لوں. اور یہی تو اہل بیت کا خاصہ تھا کہ ایک نے اسلام بچانے کے لیے قربانی دی, ایک نے اسلام میں خون ریزی روکنے کے لیے قربانی دی. یہی تو خاصیت ہے. سر کٹاتے ہیں اجاگر, یہ ہے شان اہل بیت, ورنہ ان کاندھوں پہ سر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی جو کوفہ کا بیت المال ہوگا وہ ہم لیں گے. امام حسن نے کہا ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے وہ آپ دو گے, ٹھیک ہے, یہ شرائط طے ہو گئے. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اور اس بات کو شیعوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کشف الغمہ میں, ٹھیک ہے, یہ فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا, میں تحقیقی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی اس بات کو رونگ سائڈ نہ لے جائے. تاریخ کی حقائق پورے بیان ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی تو پتہ چلے.
اب کشف الغمہ میں بھی لکھا ہے کہ جب امیر معاویہ بھی گورنر رہ چکے تھے، بڑا سیاسی دماغ تھا، انہوں نے امام حسن سے کہا بھائی یہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جب تک آپ میری بیعت نہیں کریں گے نا، بولا جب تک یہ عرب لوگ میری بیعت نہیں کریں گے. تو پھر امام حسن نے بیعت کی، امام حسین کو اشارہ کیا، انہوں نے بھی بیعت کی. سعد بن قیس بن عبادہ بھی بیٹھے تھے، امام حسین نے اشارہ کیا ینظرو، انہوں نے بھی اشارہ کیا. پھر امام حسین نے کہا، وہ لفظ میں پڑھوں گا تو بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا. امام حسین نے کہا ھذا حسن اخی لا کبیر و ھذا امامی، یہ میرا بڑا بھائی نہیں، یہ تو میرا امام ہے. اس لیے پھر یہاں پر میں کہتا ہوں، حسن کو بادشاہ ہر خاص و عام لکھتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام لکھتے ہیں. حسن کی عظمت کے لیے یہ تو یہی کافی ہے اے افضل، انہیں تو حسین بھی اپنا امام لکھتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ امام حسین، امام حسن علی کے نائب ہیں، انہوں نے صلح کر لی، جو حقیقی خون ہے علی کا. تو بتائیں آج پھر جو ان کی اولاد میں سے اس کو اجازت ہے بولنے کی؟ تمہارے دادا تو کر چکے، اصل حقدار جو علی کا تھا، جو منصب پر بیٹھا تھا، وہ صلح کر چکا، تو اب کسی کو اجازت نہیں ان پر بولنے کی، شب و شتم کرنے کی. اور بھی دلائل میرے پاس بہت سارے ہیں امیر معاویہ کے حوالے سے، فضائل کی بھی ہے. میرے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اے اللہ ان کو ہادی بنا، ان کو مہدی بنا. ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے، ہدایت دینے والے کو، اور مہدی جو ہدایت یافتہ ہو. پھر فرمایا ان کو حساب کا علم سکھا، ان کو حساب کا علم سکھا، ان کو علم سکھا، اور کاتب وحی بھی تھے. اور پھر میرے آقا نے ان کی بہن سے نکاح بھی فرمایا ہے. ورنہ سبحان اللہ، وہ ہمارے ماموں بھی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب آقا جس خاندان میں رشتہ جوڑے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے نا. اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور اسلام میں جو مزار پہ جو کمرہ بنا نا سب سے پہلے، وہ سب سے پہلے بنا بھی ام حبیبہ کی قبر پر ہے. تو یہ امیر معاویہ. اور اب آپ تو بولیں گے یار اتنی میں نے حدیثیں پڑھی، اتنے سارا خلاصہ بیان کیا، شاید آپ کو ذہن میں رہے یا نہ رہے. تو میں ابھی 2 جملوں کے اندر پوری بات اپنی کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں وہ یزید کو جنتی بناتے ہیں اور امام حسین کو باغی کہتے ہیں، وہ اہل حدیث فرقے سے لوگ ہیں. کچھ شیعہ طبقے کے لوگ ہیں جو امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں. اب میرا یہ عقیدہ ہے کہ یزید جس حسین سے جنگ کرے، یزید، یہ جملہ بولے میرے ساتھ، یزید جس حسین سے جنگ کرے، سنی کبھی اس یزید سے صلح نہیں کریں گے. اور امام حسن جس امیر معاویہ سے صلح کرے، سنی کبھی ان سے جنگ نہیں کریں گے. یہ میری پوری بحث کا نچوڑ تھا.